بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ظہیر احمد بٹی آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم اپنی 7th کلاس کی عربی کتاب کے پہلے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سبق جو ہے ہمارا وہ ہے فصل الربیع، یہ موسم بہار کے حوالے سے ہمارا یہ سبق ہے، اور اس سبق میں ہم موسموں کے بارے میں سیکھیں گے، موسموں کے نام عربی میں ان کو پہچانیں گے، اور بہار کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ آج کل بہار کا موسم ہے، گرمی کی آمد ہونے والی ہے، اس کے بعد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس طرح مظاہر فطرت سے متعلق چیزوں کے عربی نام ہم معلوم کریں گے۔ تو یہ ہمارے آج کے یہ موضوعات ہیں جس میں آج کے سبق کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے ضروری بات جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ذہن نشین رکھنا ہے آپ نے کہ استاد کی آواز کو آپ نے بار بار سننا ہے، اور موسموں کا نام جو ہے ان کو آپ نے دہرانا ہے۔ بہار کے علاوہ دیگر جو موسم ہے ان کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ ہمارے پاس گرمی آنے والی اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد خریف پتجھڑ کا موسم آنا ہے، پھر اس کے بعد سردی نے آنا ہے۔ سردی ختم ہوتی ہے تو بہار آ جاتی ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی سردی ختم ہوئی تو بہار کا آغاز ہوا، اور اب بہار جو ہے اپنے اختتام کی طرف راما داما ہے۔ تو وقت کی مناسبت سے یہ ہمارے سبق کا آغاز جو ہے فصل الربیع۔ موسم کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو فی السنۃ اربعۃ فصول، فصل کی جمع ہوتی ہے فصول، موسم۔ لفظ جو ہے السنہ سال کے لیے، ایئر کا معنی آتا ہے، اور اربع 4 کے لیے آتا ہے۔ تو موسم ہمارے پاس جو بڑے بڑے موسم ہیں وہ 4 موسم ہیں۔ فی السنۃ اربعۃ فصول، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ فی کا معنی یہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور اپنے بعد اسم کو یہ زیر دیتا ہے۔ تو 17 عربی زبان کے اندر حروف ہیں، جب کسی اسم سے پہلے یہ آ جاتے ہیں تو یہ اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فی بھی ہے، فی السنۃ، فی السنۃ جب ملا کے پڑھیں گے تو فی السنۃ اربعۃ فصول، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم موسم جو ہمارا اختتام پذیر ہونے والا ہے اس کا نام ہے فصل الربیع، بہار کا موسم الربیع۔ اسی طرح دوسرا موسم جو ہے اس کے بعد جو آگے آنے والا ہے وہ فصل الصیف، صاد، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے یہ اس کا ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ جو فصل الصیف گرمی کا موسم، اور گرمی ختم ہوگی تو پھر پتجھڑ کا موسم آئے گا، اسے کہتے ہیں فصل الخریف۔ اور جب پتجھڑ ختم ہوگا تو سردیاں آنے شروع ہو جائیں گی، اس کہتے ہیں فصل الشتاء۔ جس طرح سورہ قریش کے اندر یہ جو دوسرا موسم ہے فصل الصیف، جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جو اس کے بعد خزاں کے بعد آئے گا وہ ہے سردی کا موسم۔ تو عزیز طلبہ، دوبارہ ہم ان 4 موسموں کو دہرا لیتے ہیں۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ پہلے موسم کا نام ہے فصل الربیع، اور دوسرے موسم کا نام ہے فصل الصیف، تیسرے موسم کا نام ہے فصل الخریف، اور چوتھے موسم کا نام ہے فصل الشتاء۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اسی مناسبت سے یہ جو مہینے جا رہے ہیں آپ اسی طرح ہی اس کو یاد کریں گے اور یہ ازبر کر لیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی پہلی لائن کی طرف آتے ہیں۔ فی وطننا
वतन, वाओ तो और नून, वतन, वतन देश का माना आता है। और ये कर्सर के ऊपर देखिए नून के नीचे जेर दी हुई है, ये फी हरफे जर की वजह से है। फी वतनी, हमारे वतन में। नून ना जो है ये प्रोनाउन है अरबी ज़बान का, इसका माना होता है हम, ठीक है, और हमारे। फी वतनीना, हमारे वतन में। हमारा वतन कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा वतन है। अरबी ज़बान में पे नहीं होती। उर्दू के अंदर जो अजाफी अल्फाज आते हैं उसके अंदर पे भी आती है, चे भी आती है, डाल भी आता है, ठीक है, और दीगर अड़े भी आती है, 3 नुक्तों वाली अजे भी आती है, और बड़ी ये भी आती है। ये अजाफी हरूफ हैं जो उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अरबी में नहीं होते। तो पाकिस्तान में चूंकि पे है, अरबी में पे नहीं होती, तो पे को बा के अंदर, बे के अंदर बदल देते हैं। तो पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान। फी वतनी ना पाकिस्तान, हमारे वतन पाकिस्तान में। यबदाउ, ये बे, दाल और अलिफ के ऊपर हमजा डाला हुआ है, ये इसका अपना हमजा है। हर अलिफ जो है वो अलिफ नहीं होता और हर हमजा अलिफ नहीं होता। तो ये अलिफ के ऊपर जो हमजा है ये इंडिकेट करता है कि ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। ये लफ्ज 3 हरफी अरबी ज़बान के अंदर 3 हरफ का ये लफ्ज है, बा, दाल और हमजा, ठीक है, बादा। और उससे फेल मजारे बनता है यबदाउ, शुरू होता है, ये शुरू होगा, दोनों माने इसके अंदर फेल मजारे के अंदर आते हैं। हमारे वतन पाकिस्तान में शुरू होता है फसल रबी, बहार का मौसम। ये मौसम बहार कब शुरू होता है? फी शहर, शहर कहते हैं महीना। अभी ये रमजान का महीना है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, ये रमजान का महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है, ठीक है। तो इस महीने की मुनासबत से कहना जरूरी समझता हूँ, ये महीना रमजान का महीना, ये शहर मवासात है, ये हमदर्दी, गम गुसारी का महीना है, दूसरों के दुख बांटने का महीना है, लोग दूसरों के साथ हमदर्दी करने का महीना है, ठीक है। आपकी जात से लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ये वो महीना है। तो फसल रबी फी शहरी मारस, ये इसकी इब्तदा मार्च के महीने में होती है, MARCH। और उर्दू में हम मार्च इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़बान के अंदर चे नहीं है, तो उस चे को सीन के अंदर जो है वो बदल दिया जाता है, फी शहर मारस। तो इसकी इब्तदा मार्च से होती है। ये देखें तीसरा महीना है मार्च, और इसको मार्च पढ़ा गया है, फी शहर मार्च। और यंतही, इंतही, यंतही इंतहा करना, खत्म होना, किसी काम के को मुकम्मल करना, ये कब खत्म होता है? फी शहरी मायू, ये मायू जो है ये मई का महीना है। तो अभी तो हमारा अप्रैल जा रहा है, ठीक है, आज अभी आधे से ज्यादा हमारा अप्रैल गुजर गया है। तो ये पूरा का पूरा अप्रैल ये हमारा बाहर के महीने के अंदर ही कंसिडर होता है, और इसका इख्तिताम होते जो है वो मई आ जाता है। इसके बाद मई के अंदर जो है वो गर्मी की फिर शिद्दत बढ़ती है, तो फिर ये महीना आगे चलता शुरू होता है। और ये गर्म पाकिस्तान के जैसे एशियन मुल्क के अंदर गर्मी के महीने ज्यादा है। तो अगर आप देखें आप, तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है ये हमारे सारे तकरीबन गर्मी के अंदर, सितंबर तो खूब पीक की गर्मी होती है, यहाँ तक जो है 5वें महीने से 9वें महीने तक जो है वो शिद्दत की गर्मी 6 महीने पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद कहीं जाके फिर अमन चैन आता है, तो पतझड़ के दिन आते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आगे सर्दी का महीना, फिर सर्दी आते आते अब क्लाइमेट जो है वो चेंज हुआ है,
وہ دسمبر سارا ایسے ہی گزر جاتا ہے، کہیں پھر جا کے جنوری اور فروری کے اندر جو ہے وہ 2-2.5 ماہ جو ہے یہ سردی کے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سردی جو ہے پاکستان کے اندر کم ہے اور گرمی کے موسم مہینے زیادہ ہیں، اور اسی طرح بہار کے مہینے میں یہ مارچ، اپریل، ٹھیک ہے، تو مئی تک جو ہے تقریباً مڈ تک جو ہے یہ مہینے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس سبق کو سیکھنے کا مقصد جو ہے، اوپر دیکھیں آپ، اسماء الشہور الشمسیہ، اسماء اسم کی جمع ہے، الشہور شہر کی جمع ہے، اور شمسی مہینے سورج کے مہینوں کے جو نام ہیں یہ جنوری، فروری ہے، مارچ ہے، ٹھیک ہے، یہ سورج کے ساتھ ان مہینوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بھی بتاتا جانوں، یہ مہینوں کی جو تعداد ہے یہ ہماری اپنی نہیں کہ ہم نے 12 مہینے اپنی مرضی سے بنا لیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 ہی رکھی ہے، اور اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے بھی اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ابتدا جو ربی ہے، فصل الربی، بہار کا جو موسم ہے، اس کی ابتدا مارچ سے شروع ہوتی ہے اور مئی میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے اسائنمنٹ میں ساتھ ہی بتا دوں کہ آپ کی کتاب کے نیکسٹ پیج کے اندر یہ آپ کو عربی مہینوں کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں، آپ نے اپنی کاپی پہ ان کو ٹرانسفر کرنا ہے، لکھنا آپ کو آنا چاہیے، لکھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب ذرا ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ اردو مہینے آپ خود پڑھتے جا جائیں گے، میں عربی مہینوں کو پڑھوں گا۔ ینائر، ینائر، دوسرا مہینہ ہے فبرائر، فبرائر، مارس، مارس، ابریل، ابریل، مایو، مایو، یونیو، یونیو، یولیو، یولیو، اگستس، اگستس، سپتمبر، سپتمبر، اکتوبر، اکتوبر، نوفمبر، نوفمبر، دسمبر، دسمبر۔ عزیز طلبہ، ان 12 کے 12 مہینوں کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہے اور ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور پھر ان کو رینڈملی ان کو آپ نے جو ہے وہ یاد کر کے لکھ کے چیک کرنا کہ مجھے یہ لکھنے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آئیے ہم اپنے سبق کے آگے بڑھتے ہیں۔ فصل الربی فصل الازہاری والثماری، یہ جو ربی کا مہینہ ہے، یہ جو بہار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پھولوں اور پھلوں کا مہینہ ہے۔ سمر اردو میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور زہر یہ کلی، یہ بھی ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، اور زہر سے ازہار کلیوں کا موسم ہے، پھولوں کا موسم ہے، اور والثمار، اور یہ پھلوں کا موسم ہے، یہ موسم بہار، پھولوں اور پھلوں کا موسم ہے۔ انہو، یہ جو موسم ہے، فصل الجمال والحیات، یہ موسم جو ہے یہ جمال کا ہے۔ جمال کیا ہے؟ خوبصورتی۔ زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، تو اس میں اگر آپ کو سامنے نظر آئیے، دیکھیں یہ کتنا پیارا منظر کشی جو ہے وہ کتاب کے اندر دی ہوئی ہے۔ یہ بہار کی رونقیں ہیں۔ جب بہار آتی ہے تو پھول ہی پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ زمین کے اندر جو ہے وہ ہر چیز ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ تو یہ ہریالی ہمیں جو ہے یہ بہار کے اندر ہی میسر ہوتی ہے۔ انہو فصل الجمال، یہ خوبصورتی کا موسم ہے، والحیات، اور زندگی کا موسم ہے۔ ہر درختوں تک جو ہے رونق آ جاتی ہے، چرند پرند کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یا تعدل الجو فیہ، یا تعدل اعتدال، اعتدال کیا ہوتا ہے؟
نہ بہت زیادہ پیک پہ جانا اور نہ بہت زیادہ نیچے اتر آنا، اعتدال ہوتا ہے، درمیانہ موسم ہوتا ہے۔ دیکھیں گھروں کے اندر آج کل بھی ہمیں ہلکے سے پنکھے چلانے پڑ رہے ہیں، اور ابھی شاید ہمیں اسی کی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ تو اس کے اندر یہ فضا جو ہوتی ہے، الجو جو ہے، یہ فضا جو ہے فی ہی اس کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، نہ بہت گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، یا تعدل الجو فی۔ تو اب پہلی لائن کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ موسم بہار جو ہے یہ پھلوں اور پھولوں کا موسم ہے، یہ خوبصورتی اور زندگی کا موسم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فضا جو ہے اس کے اندر اعتدال ہوتا ہے۔ اب موسم بہار کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تورکو الاشجار، یہ ورق جو ہے نا، واو رے کاف ورق، ہم عام طور پر اردو میں تو ہم ورق سے مراد صفحہ لیتے ہیں، تو تورکو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ پتے نکل آتے ہیں۔ پتے کن کے نکلتے ہیں؟ اشجار۔ اردو میں بھی ہم شین جیم رے شجر درخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، شجر و حجر استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ تو پتے نکل آتے ہیں اس موسم کے اندر درختوں کے، فی فصل الربیع۔ و تخضر الارض، یہ خا ضاد اور را، خضر، یہ اخضر۔ آپ نے فیصل آباد کے اندر پیپلز کالونی کے اندر مسجد خضرا کا نام سنا ہے، سرسب سبز رنگ والی مسجد، ٹھیک ہے، گنبد اس کے اندر سبز رنگ کا بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے مسجد خضرا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہی لفظ استعمال ہوا، اور اخضر بہت زیادہ جو سبزہ ہوتا ہے، اور سبز رنگ کے لیے بھی جو ہے اخضر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَتَخْضَرُ الْأَرْض، ارض زمین، یہ زمین جو ہے جو ہمیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ زمین اس کے نیچے اور تہیں بھی اللہ نے لگائی ہے۔ اسی طرح یہ آسمان جو ہم بلندی کی طرف ہم سر اٹھاتے ہیں، اس جیسے آسمان اللہ نے اور بھی بنائے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ اللہ نے زمین اور آسمان 6 دنوں کے اندر اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تہ دہ زمینیں ہیں، اسی طرح تہ دہ آسمان ہے۔ تو یہ زمین جو ہے اس پہ سبزہ اگتا ہے اس موسم کے اندر۔ وہ آسمان کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے؟ جب زمین پہ سبزہ اگتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، تصفو السما، تو آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ملین ٹری کا ایک پلان بنایا ہوا ہے، درخت جس زمین پہ زیادہ زیادہ ہوں گے فضا صاف ہوگی، پولوشن اتنی ہی کم ہوگی۔ تو اس کے اندر درختوں پہ رونق آ جاتی ہے، پتے نکل آتے ہیں، زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، تو فضائیں جو ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ وتصف السما، تو آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ وتجری الانہار، اور بہتی ہے انہار، نہر، نون ہیرے جو ہے یہ نہر، یہ پانی بہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہتی ہیں اس میں انہار، نہریں۔ جنت کا منظر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، تجری من تحتی الانہار، اس جنت کے اندر جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں۔ دنیا کی نہریں یہ پانی ہے، گدلا بھی ہے، مختلف کلر کا بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے، وہاں ایسا پانی صاف ستھرا، اور شہد کی نہریں، عسل مصفہ، اور اسی طرح دودھ کی نہریں، یہ جنت کے میں نہریں ہیں۔ دنیا کی نہریں جو ہے اس کے اندر مٹی ملی ہوتی ہے۔ وتجری الانہار، اس کے اندر جب پہاڑوں میں پیچھے بارشیں ہوتی ہیں، دریاؤں کے اندر پانی آتا ہے، نہریں بہتی ہیں اس کے اندر۔ وتنبع العیون، عین آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چشمہ یہاں مراد ہے، چشمے ابل پڑتے ہیں۔ تنبع العیون، عین، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے الم نجعل لہ عینین، عین، عین کی جمع عیون، آنکھیں یہاں مراد، یہاں چشمہ مراد ہے۔ آنکھ چونکہ آنسو چھوڑتی ہے، چشمہ بھی اس طرح ابلتا ہے۔ وتنبع العیون، اور اس میں چشمے ابل پڑتے ہیں۔ اور وتتغرد الطیور،
तायर परिंदा, इकबाल ने भी कहा था ना, तायर ला होती है उस रिज्क से मौत अस्ती, जिस रिज्क में से आती हो परवाज में कोताही। अब तुयूर परिंदे, फिर इनकी बोलियां भी अलग अलग हैं। ये अल्लाह की हमद और सना करते हैं, परिंदे भी अल्लाह की, ये दरख्त भी अल्लाह की हमद और सना बयान करते हैं। वततगर्रद वत्तुयूर, परिंदे चहचहाते हैं इस मौसम के अंदर, फी कुल्ली मकान, हर एक जगह पे, मकान जगह के लिए आता है, ठीक है। तो अजीज तलबा, अब हम इस पूरी लाइन को हम देखते हैं। इस मौसम बहार के अंदर दरख्तों पे पत्ते निकल आते हैं और जमीन सरसब्ज हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है, जमीन पे नहरें बहती हैं और चश्मे फूट पड़ते हैं, परिंदे हर तरफ चहचहाते हैं। अगली लाइन पे आए, फसल रबी, ये मौसम बहार, महबूब, हुब, पसंदीदगी, ठीक है। एक होता है महबूब और दूसरा होता है मुहिब। चाहने वाले को हम मुहिब कहते हैं और जिसको चाहा जाता है उसे हम महबूब कहते हैं। मफऊल उनके वजन पे है, महबूब जिसकी हुब की जाए। तो ये बहार का मौसम जो है ये महबूब है, ये पसंदीदा है। किसके लिए? इन द जमी अन्नास, अन्नास से मुराद लोग। कुरान मजीद की आखिरी सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, पैगंबर फरमा दीजिए मैं पनाह में आता हूं लोगों के रब की। अन्नास, ये नास का लफ्ज जो है ये अलिफ नून और सीन से इसका मादा निकलता है, उन्स रखने वाले, एक दूसरे के अनीस, खैर खा, मददगार, ये है अन्नास का माना। और दूसरा इसका माना जो है अन्नास का है नून सीन या से नसिया, भूल जाने वाला। हमारा बाप आदम, अल्लाह ने जन्नत के अंदर कहा तू और तेरी बीवी खूब मजा उड़ाओ, खाओ पियो, ला तकरबा हाज़िही शजरा, उस दरख्त के करीब नहीं जाना, ठीक है, लेकिन भूल गया। तो अन्नास से मुराद भूल जाने वाला। हमारा बाप भूल गया, तो ये भूल जाना ये हमारी फितरत के अंदर जो है शामिल है। तो ये जो जमीउन्नास, सारे लोगों के नजदीक जो है ये बहार का महीना या बड़ा पसंदीदा महीना है। फसल रबी महबूब इन द जमीउन्नास। इस मौसम के अंदर क्या होता है, आजकल तो रमजान के दिन और रातें गुजर रही हैं। यखरुजु, खैर रे जीम खारिज होना, निकलना। एक खुद हम जो कोई चीज निकले उसको हम कहते हैं ये फलां चीज जो है निकल रही है, खारिज हो रही है। और एक हम खुद निकालते हैं, उसको कहते हैं इखराज करना, फलां चीज का इखराज कर दिया गया। यखरुजु, निकलते हैं, अन्नास, लोग निकलते हैं। मिन से हरफ है, ये जिस तरह सबक के आगाज के अंदर हमने देखा था फी, ये भी हरफ है। 17 हरूफ हैं जो इसम से पहले आए उसको जेर देते हैं। मिम बुयूत, ये बे, ये और ते, बैत कहते हैं घर को, ठीक है। बैत इब्राहिम, डीपीएस के सामने बिल्कुल घर है, उसके बाहर लिखा हुआ बैत इब्राहिम का घर, ठीक है। तो निकलते हैं लोग अपने घरों से, मिम बुयूतिहिम, ये हिम जो है ये अरबी ज़बान का प्रोनाउन है, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ एक, हुमा दो, और हम जमा, ठीक है, वो सब लोग निकलते हैं अपने घरों से। लिन नुज़हा, ये लाम जो है ये फिर हरफ आ गया, ये भी 17 हरूफ जो हरूफे जा रहा है उनमें से ये हरफ है, जब ये इसम से पहले आता है उसको जेर कर देता है। तो लिन नुज़हाती, तो ये नुज़ा के लिए, नुज़ा का माना क्या होता है, आउटिंग के लिए लोग बाहर निकलते हैं। लोग आमतौर पर घूमने फिरने के लिए इस मौसम के अंदर निकलते हैं। वयज़रून, और ज़ियारत करते हैं, देखते हैं। अलहदाइक, हदीका, बागीचे के लिए आता है, बागों में जाते हैं लोग, जो है वो बागात को देखते हैं। वयतमत्ताऊन, तमत्तो, ते मीम ते, तमत्तो, फायदा उठाना, अजाफी फायदा उठाना। हाजी जब हज करने जाता है तो हज की बहुत सारी अकसाम हैं, उन अकसाम में से एक हज तमत्तो है, जो जिसमें हाजी हज भी करता है और उम्रा भी कर देता है।
اضافی فائدہ اٹھا لینا، تمتع ویتمتعون، اور اس میں لوگ تمتع کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کس چیز کا؟ بجمال الفطرہ، فطرت، یہ زمین آسمان انسان سب کو اللہ نے اس کی فطرت پر بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں بجمال الفطرہ، خوبصورتی جو فطرت کی ہے اس خوبصورتی کو دیکھ کے اشش کر اٹھتے ہیں، اور اس میں بڑوں کا یہ حال ہے، اور یفرح، خوش ہوتے ہیں، الاطفال، طفل، تو فا اور لام، طفل بچہ، چھوٹے بچے کو طفل کہتے ہیں، سبھی بھی کہتے، تو یفرح الاطفال، اس میں جو بچے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، فی فصل ربی، موسم بہار کے اندر، فیخرجون، وہ بھی نکلتے ہیں، مع اقاربہم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قربت رکھنے والوں کے ساتھ، کہاں جاتے ہیں؟ الا، کی طرف، الحدائق، باغات کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح آغاز کے اندر بتایا، ہم نے فی سیکھا، ہم نے اس طرح من کا حرف سیکھا، اور اسی طرح ہم نے یہاں الا کا حرف سیکھا، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، 17 حروف میں سے ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ بھی زیادہ دیتا ہے، الی الحدائق، لوگ نکلتے ہیں باغات کی طرف، ویلعبون، لعب، یہ دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے، اور یلعبون، وہ کھیلتے ہیں، اللعاب، اللعابات، لوگ کی جمع ہے، لعابات، المتفرقہ، الگ الگ، فرقہ فرقہ، ٹھیک ہے، مختلف اس کا معنی مراد ہے، اور لوگ نکلتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ باغات کی طرف، اور وہاں جا کے وہ مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ باغات کے اندر چھوٹے چھوٹے کھیل کیا کھیلے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جس طرح باغات کے اندر جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے کوئی کھیل کھیلنے کے لیے بیٹ لے لیتے ہیں، بال لے لیتے ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی جو کھیل وہاں کھیلے جا سکتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا، جب ینتہی، ختم ہوتا ہے، فصل الربی، موسم بہار، جس طرح ہم نے آغاز کے اندر پڑھا، فرسٹ لائن کے اندر، یہ مارچ میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور مئی میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا ینتہی فصل الربی، اور جب ختم ہوتا ہے فصل ربی، یہ بہار کا موسم، یا تمنا، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے ارمان نکلے مگر کم نکلے، یا تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے، دنیا سے جب انسان جاتا ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے، اللہ مجھے ایک بار پھر واپس بھیج دے، بڑے اچھے عمل کروں گا، تمنا، یا تمنا، اور تمنا کرتا ہے، کلو، ہر ایک، واحد، ایک، من الناس، لوگوں میں سے، لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ جو موسم تھا پچھلا، گرمی کی آمد سے پہلے پہلے والا موسم، وہ پچھلا موسم بڑا مزیدار تھا، تو ہر کوئی چاہتا ہے ان یعودا، کہ وہ لوٹ آئے، آئین، الف اور دال عربی زبان کے اندر کہتے ہیں آدھا، وہ لوٹ آیا، یعودو، وہ لوٹ آتا ہے، فعل مضارع ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ موسم بہار کا دوبارہ لوٹ آئے، ٹھیک ہے، مرتن اخرى، دوسری بار پھر، مرتن، ایک بار، اخرى، دوسری بار، کہ دوسری بار یہ موسم پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ واپس لوٹ آئے۔ عزیز طلباء، اس سبق کے اندر چند ایک مشکل کلمات دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے لسٹ دی ہوئی ہے، الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، اس میں الربی کا موسم آیا ہے، ہم نے اس کا معنی جانا ہے کہ یہ بہار کے لیے آتا ہے، الشتاء، موسم سردی کا ہے، الصیف، گرمی کا موسم ہے، الخریف، خزاں کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح تصفو، تحب، الازہار، الثمار، یتمتعون، تورکو، العیون، تخضر، اس طرح تتغرد، تنبع العیون، یہ 4، 8، 12، 3، 15 الفاظ ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب کے آخر پہ گلوزری دی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ کے معنی وہاں موجود ہیں، آپ نے
آپ کے کرنے والا کام کیا ہے، آپ نے ان 15 حروف کو اپنی کاپی کے اوپر درمیان میں لائن لگا کے رائٹ سائڈ پہ یہ ورڈ لکھنا ہے اور لیفٹ پہ اس کا معنی لکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے جس طرح کلاس کے اندر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے اسی طرح یہ آپ نے اوپر عنوان لکھ کے فصل الربی اور یہ ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہے یا الکلمات الجدیدہ لکھ کے آپ نے ان کے معنی لکھنے، اور اسی طرح جو ہے وہ ابتدا کے اندر لیسن کے شروع کے اندر جو ہم نے موسموں کے عربی موسموں کے نام ہم نے جانے تھے، 4 موسموں کے نام یہ آپ نے لکھنے ہیں، فصل الربی، فصل الصیف، خریف اور شتا، اور اسی طرح 12 مہینوں کے نام جو ہیں عربی جو مہینوں کے نام ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر ٹرانسفر کرنے ہیں۔ عزیز طلبا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس سبق کا جو بقیہ حصہ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔